الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور مختصر سی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اللہ کی نافرمانی کا چرچا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، آج اسی اللہ کے بغاوت پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ لوگ کھڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ جسم ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے۔ نہیں بھائی، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم تو اللہ نے دیا ہے۔ آنکھ اپنی تو نہیں ہے، زبان اپنی تو نہیں ہے، ہاتھ پاؤں اپنے تو نہیں ہیں، یہ تو اللہ نے دیے ہیں تو ہمیں ملے ہیں۔ تو اللہ نے یہ اعضاء جوارح ہمیں دے کر ہم پر ایک تو بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں انسانی شکل میں ڈھال دیا۔ کتے بلے کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا، انسان پیدا کر دیا۔ اور اس سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے مسلمان پیدا کر دیا۔ مسلمان ہو کر ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ بات طے کر چکے ہیں اپنے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ لیکن پھر کچھ شیطانی عناصر سر اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، انسان تو دنیا میں ایک دفعہ ہی آیا ہے، لہٰذا جیسے کھانا چاہتے ہو کھاؤ اور جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جو پینا چاہتے ہو پیو، جیسا پینا چاہتے ہو پیو۔ انہوں نے نکاح اور زنا کا فرق اور امتیاز مٹایا، انہوں نے شراب اور شربت کی تمیز انہوں نے مٹا کے رکھ دی۔ تو اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے والذین کفروا یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ جو کافر ہیں یہ صرف اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف کھانا پینا، شہوتیں پوری کرنا ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کا ہے۔ تو یہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانور نہیں، ان سے برے ہیں۔ جانور تو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، یہ تو ایسے سرکش ہیں کہ یہ انسان کہلانے کے بھی حقدار اور مستحق نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ کی نظر میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ دنیا کو بھی کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں۔ شیطان کا دنیا میں آنا اور اس کا مشن یہی ہے کہ ابن آدم کو دوزخ میں ڈالا جائے، کیونکہ اس نے خود دوزخ میں گرنا ہے، وہ سب کو ہی اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ ایمانی تقاضے ہیں، ہماری کچھ اخلاقی اقدار ہیں، ہمارے پاس سب سے جو قیمتی سرمایہ ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عمر کو فرمایا تھا، عمر اذهب فنادِ فی الناس انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، عمر جاؤ لوگوں میں اعلان کرو بغیر ایمان کے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، تب ہمیں جنت ملے گی۔ ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہے، دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، یہ صرف ایک امتحان کی جگہ ہے۔ قبر میں جانا ہے، وہاں سے حشر کے میدان میں شفٹ ہونا، پھر وہاں سے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ڈال دیا جائے گا، ایک دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ ہمارا مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے ایمان چاہیے۔ ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ ایمان اتنا قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس میں گناہ گار مسلمان بھی ہوں گے، تو اعلان ہوگا ایک دفعہ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حیا اور ایمان قرانا، ساتھی ہیں، جوڑی دار ہیں، سنگھی ساتھی ہیں یہ حیا اور ایمان۔ جب حیا سینے میں دل میں آتی ہے
تو اس کے پیچھے ایمان بھی آ جاتا ہے۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک نکلتا ہے تو اپنے ساتھی کو بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ حیا نکل گئی تو ایمان بھی ساتھ چلا گیا۔ اور حضور کا فرمان ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حیا تیری چلی گئی تو جو مرضی کر، تجھ میں اور ایک جانور میں کوئی تمیز نہ رہے گی۔ تو 14 فروری دنیا میں منایا جاتا ہے ویلنٹائن ڈیز کے نام سے۔ ایسا پلید نام ہے کہ میں تو اپنی زبان بھی گندی نہیں کرنا چاہتا اس پلید نام سے، کہ پھر لوگوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس پہ کچھ بات کریں۔ تو گندا پلید نام ہے۔ کیا دن ہے؟ بے حیائی کا دن ہے جی، بے حیائی کا دن ہے۔ اللہ بت پرستوں کو بھی مہلت دیتا ہے، لیکن بے حیا قوم کو اللہ مہلت نہیں دیتا، بے حیا قوم کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جب 5 چیزیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں 5 ہوں گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں زنا پھیل جاتا ہے تو اس قوم میں طرح طرح کی بیماریاں، وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں، اور وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے باپ دادوں نے بھی ان کے نام نہیں سنے ہوں گے، اور ان کا علاج بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ کرونا مصیبت مسلط ہوئی ہے تو 1 سال ہو گئے ویکسین کوئی نہیں۔ زنا کے نتیجے میں یہ بیماریاں پھوٹتی ہیں، یہ وبائیں پھوٹتی ہیں۔ اور دوسری حدیث کیا آتی ہے کہ جب زنا کی کثرت ہوگی تو اموات کی کثرت ہوگی۔ ایک اور حدیث اموات کی کثرت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب زنا کی کثرت ہوگی تو اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے جو قوم زنا کی طرف چلی جاتی ہے۔ ابھی گزشتہ رات زلزلہ آیا اور اس نے چھوٹا سا جھٹکا ایک دیا اور سب کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ۔ تو ہم تو چند سیکنڈ کے زلزلے پر ہل جاتے ہیں، ہم اتنے کمزور لوگ ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تو اس وقت کیا ہوگا جب زمین جھنجھوڑ کے رکھ دی جائے گی اور زمین اتنی ہلے گی کہ پھٹ پڑے گی اور اس کے خزانے بھی باہر آ جائیں گے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ وہ قیامت کے دن کا زلزلہ ہے، سخت ہے۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا جب لوگ بے باک بے خوف ہو کر زنا کی طرف بڑھتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اللہ کی زمین کو گندا کرتے ہیں، تو اللہ بھی پھر زمین کو حکم دیتا ہے ان کو ہلا ڈال، اللہ ان کو ہلا ڈالتا ہے، اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لے گی تو اللہ بارش کا نظام بند کر دے گا۔ حضور فرماتے تھے گدھے گھوڑوں کے لیے تو بارش ہوگی، چپائیوں کے لیے، گائے بھینس بیل کے لیے تو بارش ہوگی، اگر یہ نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی، ان کے لیے اللہ بارش کرے گا۔ لیکن زکوٰۃ کے روکنے والے جو نہیں ادا کرتے ان کے لیے بارش نہیں ہوگی۔ زیور پہننے کا عورتوں کو شوق تو ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کا شوق نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے کا بھی شوق ہونا چاہیے، ورنہ یہی زیور قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کر کے جسم کے مختلف اعضاء کو لگا دیا جائے گا۔ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو اس قوم پر قحط مسلط ہوتا ہے، بھوک مسلط ہوتی ہے، مہنگائی مسلط ہو جاتی ہے، اور بادشاہوں کا ظلم و ستم مسلط ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے آج، ہر کوئی مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اور فلاں ظالم ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، سارا ملبہ حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور خود کرتوت اپنے ہوتے ہیں کہ خود نہیں ناپ تول میں پورا کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکے اور فراڈ کے ساتھ چیزیں بیچتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ تو ہوگا، یہ ہونا ہی تھا سب کچھ۔ اور جب کوئی صاحب اقتدار اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس قوم کے اندر خانہ جنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے جو اعمال ہیں ان کے ساتھ حالات کا تعلق ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں حالات اچھے ہوتے ہیں، اعمال برے ہوں گے حالات برے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو اعضاء و جوارح دیے ہیں ان کے متعلق احکامات بھی دیے۔ آنکھ دی نا اللہ نے دیکھنے کے لیے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا بتایا گیا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة يجد حلاوته في قلبه، کہ جو شخص، جو مسلمان کسی عورت کے حسن کی جگہوں کو دیکھے
اس کی نظر پڑ جائے، پھر وہ اپنی نظر کو نیچا کر لے، اللہ اس نظر نیچا کرنے پر اس کو عبادت کی حلاوت، عبادت کی مٹھاس، عبادت کا چسکا اللہ ایسا عطا فرمائے گا کہ یہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، ذکر تسبیح میں مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا، دعا مانگنے میں مزہ آئے گا۔ کیوں نہیں آتے؟ دنیا مزے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا، ان چیزوں میں مزہ کیوں نہیں؟ یہ آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں خراب ہیں۔ کل عین باقیۃ یوم القیامہ، حضور فرماتے تھے ہر آنکھ روئے گی قیامت کے دن، الا عین غضت عن محارم اللہ، ہاں وہ آنکھ نہیں روئے گی جو نامحرم کو دیکھنے سے جھک گئی ہو۔ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو گے سچ بولو گے۔ اوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو گے وعدے کو پورا کرو گے۔ وادوا اذا اؤتمنتم، وادوا اذا اؤتمنتم، جب امانت رکھوائی جائے گی ادا کرو گے۔ غضوا ابصارکم، نظریں جھکاؤ گے، مجھے بتاؤ میری امتی ہو، مجھے بتاؤ کہ تم اپنی نظریں جھکاؤ گے، تمہارا نبی اللہ سے تمہیں جنت لے کے دے گا۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو گے، ظلم زیادتی نہیں کسی پہ کرو گے۔ واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، جہاں اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہاں اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرو گے۔ حضور فرماتے تھے مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دو کہ تم غلط استعمال نہیں کرو گے، میں اللہ سے تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ اتنا پاک نبی، سچا نبی ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے، تو یا تو تھوڑی دیر کے لیے چسکا پورا کر لو، اپنے جسموں سے حرام لذت پوری کر لو، یا پھر اللہ کے نبی سے جنت لے لو۔ زنا کی طرف بڑھنے والے قدم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ چہرے قیامت کے دن آگ میں جھلسا دیے جائیں گے، جو مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو زنا کی طرف بڑھتی ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ شہوت، یہ ہوس ہے، ہوس کے پجاری ہیں مرد بھی عورتیں بھی۔ مرد عورتوں کو سبز باغ دکھا کر اور اپنی شہوت کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی عزتوں کو تار کر دیتے ہیں، ویڈیوز بنا کر پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، پھر ان کے گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ وہ عورت مرنے کے سوا کسی کام کی نہیں رہتی، اور مر جائے فطری طور پہ اللہ نے حیا رکھی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا والی وارث ہوتا ہے۔ ہم صرف نیک بنے، متقی بنے، اللہ راہیں ہمارے لیے کھول دے گا۔ قرآن کی سب سے خوبصورت صورت ہے سورہ یوسف، احسن القصص، سب سے حسین قصہ قرآن کا کیا ہے؟ اس میں 7 راہداریاں پار کر کے زلیخا لے گئی پچھلے کمرے میں، اور وہاں لے جا کر اس نے اپنے معبود کے سر پہ کپڑا ڈالا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے خیال میں مجھے دیکھ رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ تو یوسف نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ مجھے اپنے معبود سے شرم آتی ہے، جو حرکت میں اب کرنے لگی ہوں مجھے شرم آتی ہے۔ تجھے آتی ہے تو مجھے نہیں، مجھے تو اپنے زندہ جاوید رب سے شرم آتی ہے۔ تو پھر اس نے 7 راہداریوں میں تالے لگا کر کہا ہے تلک، آؤ میری پیاس بجھاؤ، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم پر اپنی جان نچھاور کر دوں گی، میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، بڑے احسانات میرے تمہارے اوپر، لہٰذا میرا حق ہے تم پر کہ تم میری ہوس پوری کرو، میری شہوت بجھاؤ، آگ بجھاؤ میری۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی برہان کو دیکھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو نظر آئے، ایسے کیا ہوا نظر آئے، جبریل آئے، انہوں نے کہا دروازے کی طرف بھاگو، بھاگو دروازے کی طرف۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی تو اس کو بڑا تالا لگا ہوا تھا، دوڑ لگتے ہی جب دروازے کے قریب پہنچے تو اللہ نے اپنی قدرت سے تالا توڑا، کسی کے لیے جواز نہ چھوڑا، جی میں مجبور تھی اس لیے مجھے کرنا پڑ گیا، گھر میں راشن نہیں تھا اس لیے میں بے حیائی کی طرف چل پڑی، اور میرے ماں باپ بیمار ہیں میں نے دوائی لینی ہے اس لیے میں نے یہ قدم ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بھاگ پڑے، ہمارے ذمے ہے پاک دامن بننا، راہیں کھولنا اللہ کے ذمے ہے۔ یوسف بھاگے تو دروازہ تالا ٹوٹا، کنڈا کھولا، پار کر گئے، پھر اگلے دروازے پر یہی ہوا، 6 دروازے ایسے ہی کھل گئے، 7واں نہیں کھل رہا تھا، ہلا رہے تھے اس کو،
پیچھے سے زلیخا دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کرتا پکڑ کے کھینچا، اس کرتے کے پھٹتے ہی دروازہ کھل گیا۔ عزیز مصر سامنے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زلیخا نے کہا کیا سزا ہے اس کی جو تیری بیوی پہ بری نظر رکھے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا، اسی نے مجھے بلایا تھا۔ تو شہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ کہ قرآن بولتا ہے کہ ایک گواہی دینے والا گواہی دینے آ گیا، چھوٹا سا بچہ۔ یوسف نے کہا یہ میرا گواہ ہے، اللہ کے حکم سے بول بچے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے حق میں اس نے گواہی دی، قمیض اگر سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار ہے، قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ تو وہ تھی گناہ گار۔ اللہ نے عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے رہائی عطا فرمائی، پھر انہیں اس کی سزا میں جیل میں ڈالا گیا، 9-10 سال جیل میں رہے، پھر جیل کی صعوبتوں سے اللہ نے باہر نکالا اور ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا اللہ نے۔ پیچھے کیا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو متقی بنے گا، جو نیک بنے گا نا، پرہیزگار بنے گا، اللہ کو اپنی نیکی دکھائے گا، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دے گا۔ ہم بدکار بن کے اب چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بدکاری کے پیچھے ذلت کی سوا کچھ نہیں ہے۔ ساری خیریں، ساری راحتیں، ساری قبولیتیں وہ اللہ نے پاک بازی، تقوی میں، پرہیزگاری میں رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس دن کو نہ منائیں، توبہ کریں، کثرت سے ہم اس پہ استغفار کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔